السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان افغانستان کی عبوری حکومت سے مخلصانہ تعاون کی توقع کرتا ہے اور کابل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور بین الاقوامی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یہ بات افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی، جس میں متقی نے کہا تھا کہ پشاور کے پولیس لائنز میں ہونے والے حملے کا الزام کابل پر عائد نہ کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے منگل کو قومی اسمبلی میں پشاور کے خودکش حملے پر ایوان میں ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ خواجہ آصف نے الزام عائد کیا کہ افغان طالبان حکومت سرحد پار سے پاکستان میں مبینہ طور پر ہونے والی کالعدم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان کی عسکری کارروائیوں سے صرف نظر کر رہی ہے۔ لیکن افغان طالبان کے وزیر خارجہ متقی نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ پشاور کی مسجد میں پیر کو ہونے والے دھماکے کی تفصیلات سے تحقیقات کرے اور تنقید کے بجائے کابل کے ساتھ تعاون کرے۔ اس کے ساتھ متقی نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے جمعرات کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں قرار دیا تھا کہ پی ٹی آئی پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام ثابت ہوا ہے۔ کمیشن نے اس معاملے کو مزید کارروائی کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور تحریک انصاف کے اتحادی سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دی جانے والی درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ شیخ رشید نے اپنے ایک انٹرویو میں آصف زرداری پر عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الزام کے ذریعے سازش کرنے پر شیخ رشید سمیت دیگر افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بنیاد پر تاریخ میں کبھی کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی گرفتاری پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنا پولیس کا فرض ہے۔ شیخ رشید کی گرفتاری پر انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی تفتیشی ادارے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے اینکر عمران ریاض خان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ عمران ریاض خان کو اداروں کے خلاف متنازعہ بیانات دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ عمران ریاض خان کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ متحدہ عرب امارات جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ بھارت کی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے صحافی صدیق کپن جمعرات کی صبح کو لکھنؤ کی ضلعی جیل سے رہا ہو گئے۔ وہ 28 ماہ سے جیل میں بند تھے۔ لکھنؤ کی ایک عدالت نے بدھ کو انہیں جیل سے رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ کپن نے جیل سے رہا ہونے کے بعد نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ ضمانت ملنے کے باوجود انہیں جیل میں رکھا گیا۔ وہ خطرناک قوانین کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ ان پر یو اے پی اے اور انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ صحافیوں کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے کارکن ان کی اور دیگر صحافیوں کی گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت پریس کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ حکومت ایسے کسی بھی الزام کی تردید کرتی ہے۔ اس وقت بھارت میں 6 صحافی جیلوں میں بند ہیں۔ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں پر جبر میں ملوث طالبان ارکان کے لیے امریکہ نے ویزے پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ امریکہ بعض موجودہ اور سابق طالبان ارکان، غیر ریاستی سیکیورٹی گروپ کے ارکان اور دیگر افراد پر نئی ویزا پابندیاں عائد کر رہا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو دبانے میں ملوث ہیں۔ یہ اعلان طالبان کی جانب سے خواتین کے یونیورسٹیوں میں جانے اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کرنے پر پابندی کے اعلان کے 1 ماہ سے زائد عرصے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بلنکن نے ان فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ نئی ویزا پابندیوں میں شامل ہیں اور کہا کہ امریکہ ان اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ازبکستان ریلوے نے 1 فروری سے افغانستان کے لیے اپنے آپریشن کو معطل کر دیا ہے، کیونکہ افغانستان تکنیکی کام کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کمپنی کی پریس سروس نے بدھ کو کہا کہ افغانستان ریلوے اتھارٹی طے شدہ اقدامات پر بروقت عمل درآمد سے قاصر رہی، اس لیے اطلاع دی جاتی ہے کہ افغانستان کے لیے ریل کی آمد و رفت 1 فروری سے معطل کی جا رہی ہے۔ اسی دوران طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان ریلوے اتھارٹی کو کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارروائی ازبکستان ریلوے اتھارٹی نے مختصر وقت کے لیے کی ہے۔ مجاہد نے افغان تاجروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی برآمدات کے لیے کوئی دوسرا راستہ استعمال کریں جب تک کہ ہیراتان ریلوے اسٹیشن پر موجودہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ طالبان حکومت کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران شدید سردی سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 175 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت کے ترجمان شفیع اللہ رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ ماہ سرد درجہ حرارت کے باعث پیدا ہونے والے حالات میں 30 افراد بری طرح متاثر ہوئے، جبکہ 100 مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے اطلاع دی ہے کہ انہیں بدھ کو صدر جو بائیڈن کی رہائش گاہ سے تلاشی کے دوران کوئی نئی خفیہ دستاویزات نہیں ملی ہیں۔ تاہم صدر بائیڈن کے ذاتی اٹارنی باب وابر کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی ایجنٹس صدر کے گھر سے مواد مزید تجزیے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ ریاست ڈیلاویئر کے شہر ویلمنگٹن میں بائیڈن کی نجی رہائش گاہ پر تلاشی کے دوران ایف بی آئی ایجنٹوں نے کچھ مواد اور ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس اپنے قبضے میں لیے تھے، جو بظاہر بائیڈن کے نائب صدر کے وقت سے متعلق تھے۔ امریکہ اور فلپائن نے جمعرات کو ایک معاہدے کا اعلان کیا جس کے تحت امریکی فوج کو فلپائن کے 4 نئے فوجی مقامات تک رسائی دی جائے گی۔ یہ توسیع دفاعی تعاون کے بہتر معاہدے کا حصہ ہے، جس میں 5 موجودہ سائٹس شامل ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہتر دفاعی تعاون کے معاہدے کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا، جو ہماری افواج کو فلپائن بھر میں کلیدی مقامات سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ نیا معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 2 دیرینہ اتحادی تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین میں اس کے اقدامات کے خلاف چین کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین کے رہنما جمعرات کو یوکرین کے عوام کے لیے حمایت کا پیغام لے کر کیف پہنچے ہیں۔ یورپی یونین کمیشن کے صدر ارسولا وان در لیئن نے ٹویٹ کیا
کہ ہم یہاں یہ دکھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یورپی یونین ہمیشہ کی طرح مضبوطی سے یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی یوکرین کے باشندوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ ہم جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد کی تعمیر نو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز اپنے رات کے خطاب میں کہا تھا کہ روس 24 فروری کو جنگ کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے حالات میں ہم سب کو خاص طور پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ سے فائر کیے گئے ایک راکٹ کو روکنے کے چند گھنٹے بعد غزہ کی پٹی پر جمعرات کی صبح فضائی حملے کیے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں راکٹ تیار کرنے کی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا جو عسکریت پسند گروپ حماس کے زیر استعمال ہے۔ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے بدھ کے روز راکٹ داغے جانے کے بعد ٹویٹ کیا کہ وہ فلسطینی قیدیوں کے لیے صورتحال کو سخت کر دیں گے۔ راکٹ حملے اور فضائی حملے ایک ایسے وقت پر ہوئے ہیں جب تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرقی یروشلم میں ایک یہودی عبادت گاہ کے قریب حال ہی میں ایک مسلح فلسطینی نے 7 افراد کو ہلاک کر دیا تھا اور اسرائیلی فورسز نے گزشتہ ہفتے مغربی کنارے کے ایک پناہ گزین کیمپ میں چھاپے کے دوران 10 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس ہفتے کے شروع میں خطے کا دورہ کرتے ہوئے دونوں فریقوں کو پرامن رہنے پر زور دیا۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے اپنے فردو پلانٹ میں یورینیم افزودہ کرنے کے آلات میں غیر اعلانیہ تبدیلی کی ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے کہا کہ اس کے انسپیکٹرز کو سینٹریفیوجز کے 2 کلسٹرز کے درمیان ربط میں ترمیم کا پتہ چلا ہے جو ایران کی جانب سے ایجنسی کو دی گئی اطلاعات سے کافی مختلف تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے ایٹامک انرجی ایسوسی ایشن آف ایران کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ IAEA کی رپورٹ ان کے ایک انسپیکٹر کی غلطی پر مبنی ہے اور یہ کہ معاملہ حل ہو چکا ہے۔ پوپ فرانسس نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے دارالحکومت کے ایک اسٹیڈیم میں جمعرات کو جمع ہونے والے ہزاروں نوجوانوں کے ہجوم سے خطاب کیا۔ کنشاسا میں یہ تقریب پوپ کے دورے کے تیسرے دن منعقد ہوئی جس میں امن اور مفاہمت کی اپیلیں شامل ہیں۔ پوپ فرانسس نے کنشاسا میں بدھ کے روز تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ پوپ آج جنوبی سوڈان جا رہے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔